کیفیات کو بھی بیان کر رہے ہیں، ان کے دلوں کے حال کو بھی بیان کر رہے ہیں۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب تم علماء کی صحبت میں بیٹھو تو اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اور جب اللہ والوں کی صحبت میں جاؤ تو اپنے دلوں کو قابو میں رکھو، اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ چنانچہ الغرض حاضرین کرام، جب حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے ان اللہ والوں کی یہ گفتگو کو سنا تو آپ چٹائی سے باہر آ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور عرض کرنے لگتے ہیں کہ آپ نے میرے تعلق سے جو باتیں بیان فرمائی ہیں وہ بالکل درست ہے، براہ کرم مجھے یہ بھی بیان فرما دیں کہ کیا وجہ ہے کہ مجھے 40 راتیں عبادت کرتے ہوئے گزر گئی لیکن مجھے اپنی عبادت میں مزہ محسوس نہیں ہوتا، عبادت کرنے کی لذت مجھے محسوس نہیں ہوتی، عبادت کرنے کا لطف مجھے نہیں آتا۔ چنانچہ شیخ کامل نے کہا کہ تم نے مکے میں کسی شخص سے تم نے کھجور خریدے تھے اور 2 کھجور غلطی سے زمین پر گر گئے اور تم نے یہ خیال کیا کہ شاید میرے ہیں، یہ سوچ کر تم نے وہ کھجور کھا لیے ہیں، اسی کی وجہ سے تمہیں اپنی عبادت میں لذت محسوس نہیں ہوتی۔ تو حاضرین کرام غور فرمائیں کہ 2 کھجور جو کسی اور کی غلطی کی وجہ سے آپ نے کھا لیے تھے تو آپ کو 40 راتیں عبادت کرتے ہوئے گزر گئی، آپ کو عبادت کا مزہ محسوس نہیں ہوتا۔ تو آپ غور فرمائیں کہ ان لوگوں کو اپنی عبادتوں میں مزہ کیسے آئے گا، ان لوگوں کی عبادتیں کیسے قبول ہوگی، ان لوگوں کی دعائیں کیسے قبول ہوگی کہ جو حرام مال کماتے ہیں، حرام مال کھاتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے کر مال حاصل کرتے ہیں، جھوٹ بول کر مال حاصل کرتے ہیں، لوگوں کی حق تلفی کر کر مال حاصل کرتے ہیں، کسی کے ساتھ ظلم و ستم کر کر اپنے عہدے، اپنے بلبوتے اور اپنی دولت کے بلبوتے لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کرتے ہوئے ان کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو عبادت میں مزہ کیسے آئے گا؟ اگر وہ نماز میں بھی کھڑے رہیں گے تو نماز میں ان کا دل نہیں لگے گا، عبادت کا انہیں مزہ محسوس نہیں ہوگا۔ اس لیے حضرت مولانا روم فرماتے ہیں کہ جو کھانا تو کھاتا ہے اگر کھانے کے بعد تجھے تیرا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف تجھے متوجہ کرتا ہے، تیرے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، پیارے آقا کی محبت پیدا ہوتی ہے، عبادت کی طرف تیری توجہ ہوتی ہے، تو سمجھ لے کہ تیرا رزق پاک ہے، تیری کمائی حلال ہے، تیری روزی پاک ہے۔ اگر تو جو رزق کھاتا ہے اس رزق کے کھانے سے تیرے دل میں غفلت پیدا ہوتی ہے، عبادت کا مزہ تجھے نہیں آتا، تیرے دل میں حسد اور جلن پیدا ہوتی ہے، تیرے اندر جہالت پیدا ہوتی ہے، تو سمجھ لے کہ وہ رزق ناپاک ہے، صحیح نہیں ہے، تجھے اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ تو حاضرین کرام، رزق حلال کھانے کا طریقہ ان لوگوں سے سیکھیں جنہوں نے معلم انسانیت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہے کہ جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بافیض میں رہنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ چنانچہ ہر روز آپ حضور کے پیچھے فجر کی نماز ادا فرماتے اور دعا کیے بغیر اپنے گھر کو واپس لوٹ جاتے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو دجانہ روزانہ تو ہمارے ساتھ نماز فجر ادا کرتے ہیں لیکن دعا کیے بغیر وہ اپنے گھر کو واپس چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ سے پوچھا کہ اے ابو دجانہ، کیا وجہ ہے کہ تم فجر کی نماز تو جماعت کے ساتھ ہمارے ساتھ ادا کرتے ہو لیکن دعا کیے بغیر اپنے گھر کو واپس چلے جاتے ہو؟ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں ہر روز آپ کے پیچھے فجر کی نماز ادا کرتا ہوں اور دعا کیے بغیر اس وجہ سے اپنے گھر کو واپس چلے جاتا ہوں کہ میرے گھر کے پڑوس میں ایک یہودی کا گھر ہے جس کے گھر کے صحن میں ایک کھجوروں کا درخت لگا ہوا ہے اور اس کے پھل پکے ہوئے ہیں، اور آج کل مدینہ پاک میں رات میں تیز ہوائیں چلتی ہیں اور ان ہواؤں کی وجہ سے چند کھجوریں میرے گھر کے صحن میں آ کر گر جاتی ہے، میں اس لیے دعا کیے بغیر
بغیر چلے جاتا ہوں کہ اپنے بچوں کے بیدار ہونے سے پہلے وہ کھجوریں اس کے مالک کو پہنچا دوں۔ اللہ اکبر۔ حاضرین کرام غور فرمائیں، یہ صحابہ کرام کا معاملہ تھا، جس طریقے سے وہ حلال کمائی کی طرف توجہ دیا کرتے تھے، اپنی اولاد کی کس طرح حلال کمائی سے پرورش کیا کرتے تھے، کس طریقے سے ان کے پاس حلال کمائی کا لحاظ تھا۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم آج نہ حلال دیکھتے ہیں نہ حرام دیکھتے ہیں، بس یہ چاہتے ہیں کہ رات رات ہم مالدار بن جائیں، دولت مند بن جائیں، کروڑ پتی بن جائیں، دنیا کے امیر ترین لوگوں میں ہمارا شمار ہو جائیں۔ آج ہمیں نہ حلال کی پرواہ ہے، نہ حرام کی پرواہ ہے، نہ قرآن کے احکامات کی پرواہ ہے، نہ حضور کی سنتوں کی پرواہ ہے، نہ آج ہمیں شریعت کی پرواہ ہے۔ اگر ہمیں آج کسی چیز کی پرواہ ہے تو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی پرواہ ہے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کی پرواہ ہے، چاہے وہ حلال طریقے سے حاصل ہو چاہے وہ حرام طریقے سے حاصل ہو۔ اور پھر آج لوگ یہ واویلا کرتے ہیں، حرام کمائی خود بھی کھاتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی کھلاتے ہیں، اور پھر یہ تمنا کرتے ہیں کہ میری اولاد نیک ہو جائے، میری اولاد اللہ کا ذکر کرنے والی بن جائے، میری اولاد حضور کی سنتوں پر عمل کرنے والی ہو جائے، میری اولاد میری فرما بردار بن جائے، میری خدمت گزار بن جائے، اللہ کا نام لینے والی بن جائے۔ تو حاضرین کرام، اس طریقے کی امید رکھنا گویا اس طرح ہے کہ جس طرح ہم تیل کے ایک چراغ کے اندر تیل ڈالنے کے بجائے اس میں پانی ڈال کر اس سے روشنی کی امید رکھتے ہیں۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے، آج جو ہماری اولادیں بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہے، آج جو نوجوان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پامال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو نوجوان لڑکیاں آج شریعت کی حدود کو پامال کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہی ہے، سوشل میڈیا پر ہم کئی طرح کے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کہ آج ہماری نوجوان بیٹیاں غیر مسلموں کے ساتھ نظر آ رہی ہے، ہمارے نوجوان بچے غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ نہ انہیں حیا کی پرواہ ہے، نہ اسلام کی پرواہ ہے، نہ ان کے اندر شرم و حیا کی کوئی چیز موجود ہے، وہ بس اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس سے ایک طریقے کے ذمہ دار ان کے ماں باپ بھی ہیں کہ جنہوں نے ان کی پرورش حلال کمائی سے نہیں کی ہے، حلال رزق انہیں نہیں کھلایا ہے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو حلال رزق کھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو نور سے منور فرما دیتے ہیں، اس کے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کر دیا جاتا ہے، اس کا دل حضور کی محبت سے لبریز ہو جاتا ہے۔ اور جو حرام کمائی کھاتا ہے تو اس کا دل بے نور ہو کر رہ جاتا ہے، اس کے دل میں کوئی نورانیت نہیں ہوتی، نہ اسے اللہ کے احکامات کی کوئی پرواہ ہوتی ہے، نہ حضور کی سنتوں کا اس کے پاس کوئی لحاظ ہوتا ہے۔ تو حاضرین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں نیک ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ تبارک و تعالی برکتیں عطا فرمائیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم رزق حلال کھانے کی کوشش کریں، رزق حلال کمانے کی کوشش کریں۔ فرض نمازوں کے بعد رزق حلال کی تلاش کرنا بھی ایک عبادت قرار دیا گیا ہے۔ اور ایک صحابی رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے مستجاب الدعوات بنا دیں، یعنی میری ہر دعا کو اللہ تبارک و تعالی شرف قبولیت عطا فرمائیں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم رزق حلال کو اپنے اوپر لازم کر لو، حلال کی کمائی کو اپنے اوپر لازم کر لو، تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو حاضرین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم رزق حلال خود بھی کھائیں، اپنی اولاد کی پرورش بھی رزق حلال سے کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کی رزق حلال کے ذریعے سے ان کی پرورش کریں گے تو یقیناً وہ اولاد ہماری فرما بردار بھی ہوگی، ہماری اطاعت گزار بھی ہوگی۔ آج لوگ جو واویلا کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے نافرمان ہو گئے ہیں، ہمارے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ادب کا کوئی معاملہ ان کا نہیں ہے، شفقت و محبت ہمارے ساتھ نہیں ہے، تو اس کے ذمہ دار خود والدین ہیں، اس کے ذمہ دار خود ان کے ماں باپ ہیں۔ اس لیے کہ جب جھاڑ چھوٹا ہوتا ہے، جب چھوٹی سی وہ کلی ہوتی ہے، تو اگر آپ اسے جس طرف موڑنا چاہیں وہ ضرور مڑ جائے گی، لیکن جب وہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے،
تب جا کر آپ اسے موڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو درخت مڑتا نہیں بلکہ ٹوٹ کر دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ تو والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کی بچپن ہی سے پرورش اچھے انداز میں کرنے کی کوشش کریں، حلال کمائی کے ذریعے سے بچوں کی پرورش کریں۔ اور آج ہماری ماؤں کا بھی معاملہ یہ ہے کہ بچے ذرا سا روتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں فون دے دیا جاتا ہے، کئی طریقے کے انہیں کارٹون دکھائے جاتے ہیں یا کچھ پوئمیں انہیں سنائی جاتی ہے۔ حاضرین کرام، اگر ہم بچپن سے اپنے بچوں کو یہ کارٹون دکھانے کے بجائے، یہ پوئمز وغیرہ سنانے کے بجائے انہیں نعتیں سنائیں گے، حضور کے واقعات انہیں سنائیں گے، حضور کی محبت بھرے واقعات انہیں سنائیں گے، تو ہمارے بچوں کے دلوں میں بھی وہی کیفیات پیدا ہوں گی۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا کے میدان میں جو اپنی جان کو قربان فرمایا، اس کی وجہ یہی تھی کہ جب آپ نے آنکھ کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی نمازیں ہیں، شیر خدا مولا کائنات کی قرآن کی تلاوتیں ہیں، پیارے آقا کی مخلوق خدا کی خدمت ہے۔ یہ دیکھتے دیکھتے جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو آپ کے اندر بھی وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو آج وقت کا تقاضا یہی ہے کہ آج جو مسلمان دین سے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اسلام سے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آج مسلمانوں کے دلوں سے جو حضور کی محبت ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ بچپن میں بچوں کی تربیت صحیح طور پر نہیں کی جا رہی ہے، بچپن میں بچوں کی تربیت صحیح انداز سے نہیں کی جا رہی ہے۔ اگر بچپن میں بچوں کی اچھی تربیت کی جائے گی، انہیں اچھے اخلاق سکھائے جائیں گے، ماں باپ اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے، اچھی انداز سے گفتگو کریں گے، محبت بھرے جملے استعمال کریں گے، تو بچوں کے اندر بھی وہ کیفیات پیدا ہوں گی۔ اگر ماں باپ خود گالی گلوچ کریں گے، بچوں کے سامنے لڑائی جھگڑا کریں گے، بچوں کے سامنے بد اخلاقی سے پیش آئیں گے، تو بچوں کے اندر بھی وہ کیفیات پیدا ہوتی ہے۔ تو حاضرین اکرام، سب سے پہلا کام یہی ہے کہ اپنی اولاد کو جو خوراک آپ کھلا رہے ہیں وہ حلال ہو، پاکیزہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی تو قرآن مجید میں حکم فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ اے ایمان والو پاکیزہ روزی کھاؤ جو ہم نے تم کو عطا کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تو حاضرین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم رزق حلال کھانے کی کوشش کریں، حرام کی کمائی سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اگر ہم اس طریقے پر عمل کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ دین و دنیا میں ہمیں سرخروئی عطا فرمائے گا، قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ آج جو مسلمان اپنے رزق کو لے کر پریشان حال ہے اور اپنی کمائی کو لے کر پریشان حال ہے، اپنے کاروبار کو لے کر پریشان حال ہے، اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہم نے رزق حلال کی کوشش کو چھوڑ دیا ہے، حرام کی کمائی کی طرف ہم متوجہ ہو گئے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ پر رزق حلال کو لازم کر لیں گے، حرام کی کمائی سے اپنے آپ کو بچائیں گے، حرام کے لقمے سے اپنے آپ کو بچائیں گے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کی نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے گا، دنیا میں بھی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بلند و بالا مقامات عطا فرمائے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔